حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف یا غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجیے جسے گرہ سے باندھ لوں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا چونکہ میں بھول جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی، سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے۔ یہ شخص سب سے افضل درجے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج بیچنے والے مرد کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں ملاوٹ کی گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر یہ لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا، یعنی اس ذمہ داری کو پوری طور پر ادا کیا یا نہیں۔ ہر بیماری کی دوا ہے، جب وہ دوا بیماری پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، جو علم آپ نے مجھے عطا فرمایا اس سے نفع بھی دیجیے، اور مجھے مزید ایسے علوم سے نواز دیجیے جو میرے لیے نافع اور مفید ہو، اور میرے علم میں خوب اضافہ فرما دیجیے، اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان سے سنو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔